حوالہ خدا کے کلام میں سے نکال سکتے ہیں۔ آئیے پلیز سے خدا کے کلام میں سے آج سیکھیں۔ آپ نے مجھے سکھانا ہے، میں نے آپ کو سکھانا ہے، مل کر ہم اس سے سیکھیں گے کیونکہ وہ ہمارا رستہ ہے۔ آمین۔ آپ سب خوش ہیں اس کی حضوری میں؟ زور لگا مسیح یسوع اللہ۔ خدا کے کلام میں سے تلسی اور مسکا، خدا کے کلام میں سے جن کے پاس الہام ہے آپ میرے ساتھ حوالہ خدا کے کلام میں سے نکال سکتے ہیں۔ تلسی 2 باب اس کی 6 ہے۔ جب آپ حوالہ نکال لیں تو سب کہیں آمین۔ بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو نصرت سے برکت دے۔ سب کہیں آمین۔ خدا کے کلام میں سے جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے، آج ہم سب اس پر غور کریں گے اور خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اس کلام کے بعد آپ کہیں گے کہ آج کا کلام میرے لیے، کیونکہ اس کا کلام ہے ہی ہمارے لیے۔ ہمارا خدا ہمیں ہر روز نئی برکت، نیا مسا، نئے تجربات کرواتا ہے اور ہمیں ہر روز نئی برکت دیتا ہے۔ لکھا ہے پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو قبول کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رسومات پر یا ایسے اس کو چھوڑ کر دوسرے غیر معبودوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر رسول ہمیں فرماتا ہے پس جس طرح تم نے مسیح خداوند یسوع کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ وہ کہتے ہیں اس میں چلتے رہو۔ وہ ہمیں یاد کروا رہا ہے کہ جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑ لینا۔ آج ہم جڑ پر غور کریں گے۔ لفظ جڑ ہے کیا؟ اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے یہ ایک درخت کی مانند ہے۔ جیسے پودا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے ایسے انسان بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ آج ہم سب نے لفظ جڑ پر غور کرنی ہے۔ ہماری جڑیں کتنی مضبوط ہیں، کتنی گہری ہیں؟ کیا ہماری جڑوں کو پانی لگ رہا ہے یا نہیں؟ اور کون سا پانی لگ رہا ہے؟ کیا آپ کی جڑوں کو خدا کے کلام کا پانی لگ رہا ہے؟ کیا آپ کی جڑیں گہری ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ اور کچھ جو پودے ایسے ہوتے ہیں جو جلدی جلدی اگنا چاہتے ہوتے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ کچھ درخت ہم نے ایسے دیکھتے ہیں، دیکھنے میں تو وہ بہت سٹرونگ طاقتور لگتے ہیں، لیکن جب ہوا چلتی ہے، طوفان آتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں تو وہ جڑ سے اوپر جاتے ہیں۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ آج ہم نے یہی سیکھنا ہے، کیا مسیح میں ہماری جڑیں مضبوط ہیں یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر بھی ہوا چلی، طوفان آیا، آندھی آئی، ذرا سی مشکل آئی تو ہم جڑ سے ہی اکھڑ گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جلدی جلدی صرف اگنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو جائیں، ایک درخت کی مانند ہو، ہمارا نام ہو، لیکن ذرا سی مشکل آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے تو وہ جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ آج
ہم غور کریں گے کیا ہماری جو جڑیں ہیں کیا مسیح کے اندر مضبوط ہیں؟ جن کی جڑیں مسیح کے اندر مضبوط ہوتی ہیں وہ مشکل میں طوفانوں میں ڈٹے رہتے ہیں، وہ اکھڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جڑیں جو ہیں مسیح میں مضبوط ہیں۔ جو درخت خشکی پر ہوتا ہے، جس کو پانی نہیں ملتا، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ گملے کی طرح ہے، جیسے ہم نے اپنے گھروں کے اندر چرچز کے اندر ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پودے، کچھ لوگ ایسے بنے ہوئے ہیں۔ ایک گملہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر اتنی مٹی نہیں ہوتی، ہم نے گھروں میں بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جتنا ہوتا ہے اس مٹی اس کی جڑیں وہاں تک ہی رہیں گی۔ اگر اس کو ہم زمین میں لگائیں گے، اس کو پانی دیں گے تو اس کی جڑیں دور تک پھیلیں گی، وہ آہستہ آہستہ بھرے گا، اچھا درخت ہوگا۔ ہر روز اس کو پانی دیں گے تو وہ ہرا بھرا ہوگا اور اس کی جڑیں مضبوط ہوگی۔ آج ہم غور کریں گے کیا ہم اس کے کلام کے قریب ہیں؟ ہمیں ہر روز اس کے کلام کا پانی لگ رہا ہے؟ ہماری جڑیں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہماری جڑیں مضبوط ہیں یا نہیں؟ اگر تو آپ کو یہ جو خدا کا کلام ہے، یہ جو پانی ہے، آپ کی جڑوں کو لگ رہا ہے تو آپ کی جڑیں مضبوط ہوں، آپ اکھڑیں گے نہیں، آپ جڑ سے نہیں اکھڑیں گے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، چاہے مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تنگی کیوں نہ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے، غربت آ جائے، تنگی آ جائے، تنگ دستی آ جائے، بیماری آ جائے، حالات کتنے ہی مشکل والے کیوں نہ ہو، لیکن آپ جڑ سے اکھڑیں گے نہیں، کیونکہ آپ مسیح یسوع میں ہیں جس کو آپ نے قبول کیا ہے اور آپ کی جڑیں مضبوط ہیں۔ آج ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کیا واقعی آپ کہاں پہ ہیں، آپ کی زندگی، اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ کی جڑوں کو وہ پانی لگ رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں لگ رہا تو آپ نے ایسی جگہ پہ آنا ہے جہاں پہ زندگی کا پانی ہے۔ یہ ہے زندگی کا پانی یہاں پر، کیونکہ خدا کی حضوری کے سوا ہم کسی اور جگہ پر خوش رہ نہیں سکتے۔ واحد اس کی ایک حضوری ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم سب سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ کیوں بھائی صاحب؟ ایسے ہے، واحد اس کی ایک جگہ ایسی ہے حضوری جہاں ہم سب سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے میری حضوری میں خوش ہیں۔ تو یہ ہے، تو آپ یہاں پہ آئیں، اس کے کلام کو پڑھیں، یہ جو زندگی کا پانی ہے اپنی جڑوں کو لگے گا۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو یہ آپ کی جڑوں کو مضبوط کر دے گا، آپ جڑ سے اکھڑیں گے نہیں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کہاں پہ رکھنا ہے، خشکی پہ رکھنا ہے، ابلیس کی طرف رکھنا ہے، یا زندگی کے پاس آنا ہے، یہ جو زندگی کا پانی ہے، یا کلام کی طرف آنا ہے، یا ابلیس کی طرف رہنا ہے۔ یہ اب آپ پہ ہے۔ اگر تو آپ اس میں ہے، لکھا ہے کہ اس لیے اگر تو مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب نہیں۔ جب تک آپ اس میں نہیں آئیں گے آپ کی جڑیں مضبوط نہیں ہوگی اور آپ نئے نہیں ہوں گے۔ جب اس میں آ جائیں گے تو آپ نئے ہوں گے، آپ کی جڑیں مضبوط ہوں گے، اور ایسا ہوگا آپ ہرے بھرے درخت۔ ایک درخت ہوتا ہے جو خشکی کے اوپر ہے، ایک درخت ہے جو پانی کے قریب ہے۔ جو پانی کے قریب درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا درخت لگتا ہے۔ ایک درخت ہے خشکی کے اوپر ہے، جس کو پانی ہی نہیں ملتا، اس کے اوپر نہ کوئی پھل لگتا ہے، اور وہ درخت کو دیکھ کے دل بھی خوش نہیں ہوتا۔ آپ ایک ایسے درخت بنے جس کے اوپر اچھا پھل لگے۔ لکھا ہے بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ اور جس طرح تم نے تعلیم پائی، آپ نے تعلیم پائی ہے، آپ یہاں پر ابھی تعلیم پا رہے ہیں، اور آپ کے پاس زبردست خدا کے خادم ہیں جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں۔ جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو، اور آپ نے ایمان میں بھی مضبوط رہنا اور خوب شکر گزاری کیا۔
تو خوب شکر گزاری کرنی ہے. جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ شکر گزاری کرنا نہیں بھولتے, اور جن کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتے, ایک تو وہ جڑ سے اوپر جاتے ہیں, دوسرا وہ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں. آج ہم اس پر غور کریں گے. ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. جن کے پاس الہام خداوندی موجود ہے ہم میرے ساتھ حوالہ نکال سکتے ہیں. یرمیہ کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی آیت نمبر ہم 7 سے پڑھیں گے. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے, مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید کا خداوند ہے, کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگا ہے اور اپنی جڑوں جل دریا کی طرف پھیلائے. آپ نے ایسے درخت پانی کے پاس ہونے ہیں, آپ نے اپنی جڑوں کو پھیلانا ہے. مبارک ہے وہ آدمی, وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس ہوتا ہے. کیا آج ایسے پانی کے پاس ہے جو آپ کی جڑوں کو مضبوط کر دے, جو آپ کی جڑوں کو مضبوط کر دے؟ حالات چاہے جیسے ہی کیوں نہ ہو آپ اٹھیں گے نہیں. اگر نہیں تو آج آپ کو اس پانی کے پاس آنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ برکت کو ریسیو کریں, اپنی جڑوں کو مضبوط کریں. آج ہمیں اپنی جڑوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف پھل کو دیکھتے ہیں, پھولوں کو دیکھتے ہیں, اپنی جڑوں کو نہیں دیکھتے. اگر جڑیں مضبوط ہیں تو اچھا پھل بھی دیکھیں گے, اچھے پھول بھی دیکھیں گے. اگر آپ کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں تو اچھا پھل نہیں آپ لے کر آ سکتے, کیونکہ پھل لانے سے پہلے ہی ہوا چلی, آندھی آئی, طوفان آیا تو آپ اکھڑ جائیں گے, جڑ سے اکھڑ جائیں گے. اس درخت کا کیا فائدہ جو پھل نہیں دے رہا؟ کیا آج آپ اپنی زندگی کے اندر پھل لا رہے ہیں کیونکہ آپ ایک درخت کی مانند ہیں؟ ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. متی کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 17ویں آیت. خدا کے کلام میں خدا کے کلام میں سے خدا کے خادم اس حوالے کی تلاوت کریں گے. متی 7واں باب اور آیت نمبر 17 سے 20, 3 آیت. خداوند کے زندہ کلام میں جو مرحوم ہے, اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے. اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا, نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. لکھا ہے اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لے کر آتا ہے. درخت اپنے پھل سے اور آدمی اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے. اچھا درخت جو ہے یہ اچھا پھل لے کر آتا ہے. کبھی ایسا ہو اچھا درخت ہے اور وہ پھل جو ہے وہ برا لے کر آتا ہے, ایسا ہر کسی میں ہوتا ہے. جو اچھا درخت ہوتا ہے وہ اچھا ہی پھل لے کر آتا ہے, اور جو برا درخت ہوتا ہے وہ برا پھل لے کر آتا ہے. تو آپ نے ایک اچھے درخت کے لیے رکھا ہے, اچھا پھل لے کر آنا ہے. لکھا ہے اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا, نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے. برا درخت برا پھل لاتا ہے اور اچھا درخت اچھا پھل لے کر آتا ہے. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا جاتا ہے اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. تو اچھا درخت جو ہے وہ کاٹا نہیں جاتا.
اس کی کانٹ شانٹ ہوتی ہے تاکہ زیادہ پھل لائے، اس کو جڑ سے اکھاڑا نہیں جائے۔ کئی دفعہ زندگی میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو اچھا پھل نہیں لاتا تھا، جو آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا، اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں، اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، جو اس کے اوپر پھل نہیں لگتے تو وہ کاٹا جاتا ہے۔ بس ان کے پھلوں سے ان کو پہچان ہو، یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کام بتائیں گے، آپ کی جڑیں بتائیں گی۔ آپ جب بولیں گے تو آپ کے بولنے سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جڑیں جو ہیں یہ مسیح میں کتنی مضبوط ہیں۔ جس طرح مسیح خدا کے یسوع کو تم نے قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور جڑ پکڑ سے بنتے رہو۔ اس کی آواز کو خدا کی تعریف۔ ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اور خدا کے خادم اس حوالے کی تلاوت کریں گے۔ وائس 3 باب آیت نمبر 2۔ وائس کی کتاب 3 باب آیت نمبر 2۔ صرف ایک ہی آیت کی تلاوت خدا کے خادم کریں گے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ آمین۔ درخت لگانے کا بھی ایک ٹائم ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا بھی ایک ٹائم ہے۔ ایک ٹائم ہوتا ہے جب ہم درخت کو لگاتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو اکھاڑتے ہیں۔ ایک ہم نے درخت لگایا ہے، ایک ہم نے اس کو اکھاڑا۔ مطلب یہ اب ہم درخت لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں۔ ایک درخت کو ہم نے اکھاڑنا ہے تو اس کو بھی اپنی مرضی سے اکھاڑیں گے، لیکن یہ تو انسان کر رہا ہے۔ اگر آپ کی جڑیں مضبوط ہیں، مضبوط ہیں تو ہوا چلے، طوفان آئے، آندھیاں چلے، حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، آپ ان سے نہیں ابھریں گے، کیونکہ آپ کی جڑیں جو ہیں وہ مسیح میں ہیں، آپ کی جڑیں مضبوط ہیں۔ جب تک آپ کی جڑیں مضبوط نہیں ہوگی آپ اکھڑ جائیں گے۔ ایسے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو جلدی جلدی صرف کہتے ہیں ہمارا نام ہو، ہم آگے بڑھیں، لیکن ان کی جڑیں جو ہے مسیح میں مضبوط نہیں ہوتی۔ ذرا سا ابلیس نے حملہ کیا، حالات ایسے آ گئے، وہ اکھڑ گئے اور اکھڑ کر جڑ سے اکھڑ گئے۔ اگر تو ان کی جڑیں مضبوط ہوتی تو کیا انہیں اکھڑنا تھا؟ جب تک آپ کی جڑیں مسیح یسوع میں مضبوط ہیں، نہ حالات آپ کی جڑوں کو اکھاڑ سکتے ہیں، نہ ہی ابلیس آپ کی جڑوں کو چھو سکتا ہے، کیونکہ آپ مسیح یسوع میں ہیں، آپ کی جڑیں مضبوط۔ ایک اور حوالہ خدا کے کلام پر، خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے جن کے پاس الہام ہے، میرے ساتھ حوالہ نکال سکتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ فلپیوں اس کا 5واں باب آیت نمبر 22۔ یہ اچھے درخت کے اوپر اچھا پھل لگتا ہے، اور وہ اچھا پھل ہے کیا؟ آئیے آج اس پھل پر نگاہ کرتے ہیں جو اچھا پھل ہے۔ اچھے درخت کے اوپر ہم نے پیچھے حوالہ پڑھا ہے کہ اچھے درخت کے اوپر اچھا پھل لگتا ہے، تو اچھا پھل کیا ہے؟ آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ مگر روح کا پھل
محبत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी, ये है रूह के फल। अगर तो आप अच्छा दरख्त हैं तो ये फल आप पर लगने चाहिए जो खुदा को पसंद है, क्योंकि अच्छा दरख्त जो है ये अच्छा फल लेकर आता है, तो ये फल खुदा को पसंद है। और बुरा दरख्त बुरा फल लेकर आता है, और बुरे दरख्त के ऊपर बुरा फल कौन सा लगता है, वो भी आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। बाइबल मुकद्दस आपके पास है तो आप हमारा जहाँ पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में से गलातियों उसका 5वां बाब और 19वीं आयत से पढ़ेंगे। इसके अंदर लिखा है, हरामकारी, नापाकी, शोहरत परस्ती, झगड़ा, हसद, गुस्सा, जुदाइयां, बिदअतें, अदावतें, जादूगरी, बहुत परस्ती, ये है। जो दरख्त अच्छा नहीं ना होता वही करता है, ये फल लेकर आता है। तो हमने कौन से फल लेकर आने हैं? जो रूह के फल हैं, अच्छा फल लेकर आना है, अच्छा फल। आज आप फल पे निगाह न करें, आप अपनी जड़ों पर काम करें। जब तक आपकी जड़ें मसीह में मजबूत नहीं होंगी, आप अच्छा फल नहीं ला सकते। जब कभी किसी की सालगिरह आती है या एनिवर्सरी का मौका होता है, तो आप क्या करते हैं? कभी किसी ने जड़ों का गुब्बा किसी को दिया, गुब्बा लेकर गए हैं आप, कोई गिफ्ट दिया है जड़ों का, तो आपने ऐसा करना है, कभी आप जड़ों का गिफ्ट लेकर जाए उसके लिए, वो हैरान होगा। हैरान इसलिए होगा कि ये मेरे लिए जड़ें लेकर आया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रूट्स पर नहीं, फ्रूट पर गौर करते हैं। लेकिन आज हमने जड़ पर गौर करनी है। जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तो हम अच्छा फल और अच्छा फूल कैसे बनेंगे? जड़ें मजबूत होंगी तो अच्छा फल लेकर आएंगे और अच्छा फूल। जो दरख्त अच्छा होता है वो अच्छा फल लेकर आता है। तो आज आप अपने घरों में, अपनी जिंदगी में निगाह करें और एक दूसरे से कहें कि अपनी जड़ों पर काम करो, अपनी जड़ों को मजबूत करो, अपनी जड़ों को खुदा के कलाम के करीब लेकर आए। जब आप अपनी जड़ों को खुदा के कलाम के करीब लेकर आएंगे, हर रोज इसको पढ़ेंगे, आपकी जड़ों को जब ये जिंदगी का जो पानी है आपकी जड़ों को लगेगा, तो आपकी जड़ें फैलेंगी, बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, इतनी गहरी हो जाएगी कि आपको कोई भी हालात क्यों ना हो, आपको जड़ से उखाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि आपकी जड़ें जो हैं मसीह में मजबूत हैं। आपको हर रोज ये जो जिंदगी का पानी है आपकी जड़ों को मिलता है। आज अपनी जड़ों पर गौर करें और आपने अपनी जड़ों पर काम करना है। अपनी फैमिलियों के अंदर, खानदानों के अंदर, अपने चर्चिस के अंदर, अपने आस पास के लोगों को कहना है कि अपनी जड़ें जो है मसीह में मजबूत करो। जब आप मसीह में जड़ें आपकी मजबूत होंगी तो आप तूफानों में भी डटे रहेंगे। एक आपने दरख्त देखा हो जो इतना मोटा है, जैसे ये एक पिलर है बीच में, एक दरख्त इतना मोटा है, हवा चली, आंधी आई, तूफान आया तो वो जड़ से उतर गया। और एक दरख्त है जो बिल्कुल अभी सीधा एक शाख ही जा रही है, हवा चली तो वो जड़ से नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? हवा चली तो वो कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, लेकिन उसकी जड़ें जो है वो मजबूत हैं। ये नहीं है कि आप कितने बड़े हैं तो आप कहते हैं कि मेरी जड़ें बहुत मजबूत हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं, लेकिन आपकी जड़ें जो हैं
یہ مضبوط ہونی چاہیے. جو چھوٹا ہوتا ہے پودا، جو سمارٹ ہوتا ہے، جس کی مٹائی اتنی نہیں ہوتی، اس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں. ہوا چلی، طوفان آیا تو وہ کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے، وہ جھک جاتا ہے. آپ پر مشکل آئے، تنگی آئے، طوفان آئے، حالات ایسے کیوں نہ ہو، آپ جھکیں. جھکنا کس کے آگے ہے؟ طوفانوں کے آگے نہیں، مشکل کے آگے نہیں، تنگی کے اندر آگے نہیں، ابلیس کے آگے نہیں، بیماری کے آگے نہیں. جھکنا خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے آگے ہے، اس کی حضوری میں جھکنا ہے، کیونکہ اس نے آپ کی جڑوں پر مضبوط کر دے گا. جب آپ جھک جائیں گے تو اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا میرے حضور جھکا ہوا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی جڑوں کو مضبوط کروں. آج ہم نے اپنے جڑیں مضبوط کر دی ہے کہ ہم گرے نہ، جڑ سے نہ اٹھ جائیں. اور اچھا درخت اچھا پھل لے کر آتا ہے اور برا درخت برا ہوتا ہے. اچھے درخت کے پھل بھی آپ کو بتائے اور برے درخت کے بھی پھل آپ کو بتائے. خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، متی کی انجیل میں سے، خدا کے کلام میں سے تیسرا باب 10 ہے. خدا کے کلام میں سے، اور اب درختوں کی جڑ پر کلہارا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. درختوں کی جڑ کے اوپر کلہارا رکھا ہوا ہے. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا جاتا ہے اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. اب آپ کہاں پہ ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی جڑ کے اوپر بھی کلہارا رکھا ہوا ہے؟ اگر تو کلہاری ہم استعمال کس لیے کرتے ہیں؟ کلہاری کو ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں درخت کو کاٹنے کے لیے، جڑ کو کاٹنے کے لیے. تو آج آپ اپنی زندگی پہ نگاہ کریں کہ میں نے ساری زندگی کیسے گزاری ہے، کہاں پہ گزاری ہے. کہیں میری جڑ کے اوپر کلہارا تو نہیں رکھا ہوا؟ آپ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ اچھا پھل نہیں لا رہے تو آپ کی جڑ پر کلہارا رکھا ہوا ہے. آپ بہت جلد کاٹے جانے والے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو آگ میں ڈالا جائے. اب آپ نے اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے اور اچھا پھل لانا ہے تاکہ آپ کاٹے نہ جائیں، آپ زیادہ پھل لائیں. آپ بہت ساری ایسی زندگیوں کے پاس جائیں یہ انجیل کا کلام سنا سکیں، اور بہت ساری زندگیوں کو گھیر کر خدا یسوع مسیح کے لے کر آنے والے بنیں، تاکہ آپ اچھا پھل لے کر آئیں. جب اچھا پھل آپ لے کر آئیں گے تو پھر خدا آپ سے خوش ہوگا. آج ہم نے اس جڑ کے بارے سیکھا ہے خدا کے کلام میں سے. آج ہم نے اپنے جڑ پر غور کر لی. اگر تو آپ کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں تو ابھی وقت ہے آپ خدا سے کہیں کہ اے خدا میری جڑیں مضبوط کر دیں. جیسے میں کئی مرتبہ کوشش کرتا ہوں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی. طریقہ زندگی کا جو کلام ہے، یہ جو کلام پانی کی مانند ہے، میں اس کو ہر روز پڑھتا ہوں لیکن میری جڑیں مضبوط نہیں ہو رہی. تو آج اس کو کہیں وہ آپ کی جڑوں کو مضبوط کر دے گا، آپ کو بحال کر دے گا، آپ کو سرفراز کر دے گا. کیونکہ سرفرازی جو ہے یہ نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ شمال سے ہے، نہ جنوب سے ہے. سرفرازی خدا کی طرف سے ہے. اگر آپ اگر اکھڑ چکے ہیں، حالات ایسے آ گئے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر طوفان ایسے آ گئے ہیں،
کہ جس نے آپ کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. آپ کی زندگی کے اندر گناہ ایسا آ گیا ہے جس نے آپ کو اکھاڑ دیا ہے, جڑ سے ہی اکھاڑ دیا ہے. تو آج خدا سے کہیں, خدا میری جڑوں کو بحال کر دے. میں بحال ہونا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو بحال کر دے. خدا سے کہیں کہ خدا میں بحال ہونا چاہتا ہوں. آج آپ خدا جانتا ہے کہ آپ کی جڑیں کتنی گہری ہیں اور کتنی مضبوط ہیں, کیونکہ وہ اس نے ہم کو بتایا ہے, وہ ہمیں جانتا ہے. تو آج وقت ہے کہ خدا سے کہیں کہ خدا میری جڑوں کو مضبوط ہے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں.